اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم احباب، اللہ پہ بھروسے کی ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی حقیقت سے بھی روشنا کر دے گی کہ اللہ پہ کامل یقین کیسے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ اول تو یہ کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر آج دن برے ہیں تو کل اچھے بھی ضرور ہوں گے، لہٰذا یہ چند منٹ کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ کرمان کے بادشاہ حضرت مظفر کرمان شاہی تھے جو کہ اپنے وقت کے کبائر اولیاء اللہ میں سے تھے، اور بادشاہ وقت بھی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی اور دن مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزر جاتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن سے انہیں بہت محبت تھی اور اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی۔ صبر، تقوی، عبادت، یہ اعلی صفات اس میں موجود تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، مگر آپ نے کیونکہ اللہ سے لو لگا رکھی تھی تو آپ کی تمنا تھی کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں جو زاہد و عابد ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے پیارے اسلام کو لائک ضرور کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی تھی بادشاہ کی بیٹی کی فکر تو اکثر والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ یہ فکر صرف ایک گھرانے کی نہیں بلکہ یہ آج کی بھی فکر ہے، اور آج بھی اکثر والدین اس فکر سے کافی پریشان ہیں۔ اس فکر میں بادشاہ بھی بہت پریشان تھے کہ کہاں سے لاؤں وہ نیک اور پرہیزگار لڑکا۔ اس کی تلاش کے لیے آپ راتوں کو مسجدوں کے چکر لگاتے، کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے میلے سے آپ نا امید سے ہو گئے تھے۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کے وجود پر کپکپی طاری ہے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہے۔ آپ کافی دیر اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے کوئی بات چیت کی جا سکے۔ آپ نے اختتام نماز کا انتظار کیا۔ وہ نوجوان جب فارغ ہوا اس کا حال احوال پوچھا۔ یہ ایک غریب مسکین بندہ تھا، چہرے سے نور ہی نور چھلک رہا تھا، لیکن زبان اللہ کی تسبیح سے تر تھی۔ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے وہ بھی آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے، مالی حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، بس اللہ کا آسرا ہے۔ آپ نے پوچھا، شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا جس کے پاس نہ تو ٹھیک سے گھر ہے اور نہ ٹھیک سا رہنے کا ٹھکانہ۔ آپ نے فرمایا، اگر کرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ہو جائے تو؟ وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا غریبوں سے مذاق نہیں کرتے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بادشاہ مجھ غریب کو کیوں بیٹی دینے لگا؟ کیا بادشاہ کے دربار میں سارے مرد مر چکے ہیں جو بادشاہ وقت مجھ غریب مسکین کو اپنی شہزادی دے گا؟ آپ برائے مہربانی جائیے اور کسی اور سے ایسا مذاق کریں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اسے دے کر کہا، مجھ سے وعدہ کرو، کل تم بادشاہ کرمان کے دربار میں مجھ سے ضرور ملو گے۔ اگر دربان روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان پہنچا، دربان کو انگوٹھی دکھائی، وہ بادشاہ تک لے گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا خود بادشاہ سلامت ہے۔ نوجوان پہلے تو اپنی رات والی بات پر شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں کہا، مجھے بادشاہ وقت کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو اسے کہا، پریشان مت ہو، تمہاری کسی بات سے خفا نہیں ہوں، بلکہ میں تو خوش ہوں، اللہ نے مجھے تم جیسا داماد دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا دیا اور انہی کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ بیٹی، اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، بس صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے
اور وہ تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ نوجوان بہت خوش تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ابھی وہ نیند سے بیدار ہوگا اور اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر نوجوان کو خوش آمدید کہا اور کہا، اب میں آپ کے گھر میں رہوں گی، چاہے جیسا بھی آپ کا گھر ہے۔ اب میں اپنے ابا بادشاہ حضور کے ہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دلہن نے اپنا ایک پاؤں ابھی اندر داخل ہی کیا تھا کہ اسے گھڑے پر پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا۔ اس نے اپنا پاؤں باہر نکال دیا اور کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ دلہا بولا، میرا کھانے پکانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی پکائی تھی، آدھی روٹی افطاری کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی اسی وقت سمجھ گئی کہ اس شخص کا اللہ پہ ایمان تو ہے ہی نہیں، اور دلہن کہنے لگی، تمہارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ کے بندے، جو ذات تمہیں سحری کھلا سکتی ہے وہی تمہاری افطاری کا بھی بندوبست کر سکتی ہے۔ اس گھر میں یا تو یہ روٹی رہے گی یا پھر میں رہوں گی۔ جاؤ پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر آؤ، پھر میں تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ اس نوجوان نے اللہ کی راہ میں ایک روٹی صدقہ کی، اور اللہ نے اس ایک روٹی کا صدقہ کرنے میں ایسی برکت ڈالی کہ کبھی روزی کا مسئلہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان صرف اللہ پہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو پرندوں چرندوں کو کھلا سکتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کیسے بھوکا مرنے دے گا؟ پھر وہی ہوا، اللہ نے ایک روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے رزق کا اہتمام کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا کہ آج ہمارے گھروں میں یہ مثالیں کہیں نظر نہیں آتی، نہ ہم مردوں میں نہ عورتوں میں، شاید ہی کہیں یہ ممکن ہو۔ اللہ ہمیں صبر و شکر کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل کر دے، آمین ثم آمین۔ ایمان والوں کے لیے اس واقعے میں بڑا میسج ہے، اگر ہو سکے تو شیئر کر دیں۔ اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے اچھی باتیں سننے اور سیکھنے کو مل رہی ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک روز نئی سے نئی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔